ویلکم بیک ناظرین. اور بات وہی ہو رہی تھی کہ انفلوئنس کے اوپر تو ایک بڑا زبردست سوال ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پہ ایک تو کیسے انفلوئنس کرتے ہیں اور وائی آلویز مطلب دیر از سم سارٹ آف اے بیڈ انفلوئنس انوالوڈ ان دس ریلیشن شپ. اچھے بھی ہوتے ہیں بٹ میجورٹی از آلویز بیڈ. وائی؟ اوکے، اس کو سمجھے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ پیچیدہ بھی بہت ہے، کمپلیکیٹڈ بھی بہت ہے اور سمپل بھی بہت ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کے ساتھ زندگی بھر کے لیے منسلک ہوتے ہو اور ایک چھت کے نیچے رہتے ہو، رہنا شروع کرتے ہو، تو انسان جس کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ آٹومیٹکلی توقعات وابستہ کر لیتا ہے. یعنی اس کی ایکسپیکٹیشنز بلڈ اپ ہو جاتی ہے ہسبینڈ کی وائف کے ساتھ اور وائف کی ہسبینڈ کے ساتھ. یہاں انسان کے اندر ایک پرابلم ہوتا ہے، ایک فالٹ ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے ایکسپیکٹیشن ڈیولپ کرتا ہے تو پوچھ کے نہیں کرتا کہ کیا میں تم سے ایکسپیکٹ کروں کہ نہ کروں. وہ اپنے نظریات، اپنے بلیف اور اپنے چوائسز کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن سامنے والے شخص سے بلڈ اپ کرتا ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب وہ ایکسپیکٹیشن اور توقعات پوری نہیں ہوتی تو رشتے میں پیچیدگیاں آتی ہیں اور جو انفلوئنس پازیٹیو ہونی چاہیے وہ اکثر نیگیٹو ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایکسپیکٹیشن میں انفلوئنس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ پہلے ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے. نہیں، فار ایگزامپل آپ کی شادی ارینج میرج ہوئی، یو میٹ دا گائے. اب وین یو میٹ دا گائے، یو نو جب آپ پہلی دفعہ ملتے ہیں شادی کے بعد اس شخص سے، تو وہ جو سارے الفاظ یا وہ سارا ایک ریلیشن شپ کو شروع کرنے پہ جو سارے کمٹمنٹس کیے جاتے ہیں اس سے ایکسپیکٹیشن بڑھتی ہے کیونکہ وہ کمٹمنٹس ہوتا ہی ہے. اس طرح سمجھو اس کو، اس طرح ایک لوپ ہے. شادی جب ہوتی ہے اور آپ کہتے ہو کہ قبول ہے، وہ قبول ہونا انفلوئنس کرتا ہے آپ کے مائنڈ کو. ٹھیک ہے، جب انفلوئنس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ نے سرٹن ایکسپیکٹیشن ہو گئی. مرد جب بیوی کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے دلہن کا تو کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کی. فار ایگزامپل خوبصورت ہوگی، حسین ہوگی. اچھا، بیوی ایکسپیکٹیشن لے کے گھر پہ آتی ہے تو ایکسپیکٹیشن از دا مین کاز فار نیگیٹو انفلوئنس. نہیں، مے بی نہیں، وہ تو چلے ایک ریالٹی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی شکل کیسی ہوگی، صورت کیسی ہوگی، چلو وہ بھی دیکھی ہوئی ہے. لیکن اپارٹ آف دیٹ، لیکن جو ہم سارے وعدے کرتے ہیں شروع ریلیشن شپ کرنے سے پہلے یا ریلیشن شپ کے اندر بھی، فار ایگزامپل لوگ وعدہ کرتے پھر توڑ دیتے ہیں اینڈ دین دے ایکسپیکٹ کہ ٹھیک ہے ہاں توڑ دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کا ٹوٹا ہوا وعدہ دوسرے پہ کس طرح انفلوئنس کرتا ہے. ڈیفینیٹلی نیگیٹیولی کرتا ہے. تو اصول ہونا چاہیے. اصل میں اس میں بھی ایک لوپ ہے کہ اب وہ شخص جو وعدہ کرتا ہے وہ بعض دفعہ نہیں پورا کر سکتا، کوشش پوری کرتا ہے مگر اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو اگین جس نے وعدہ کیا وہ بھی اور فیکٹر سے بھی انفلوئنس ہوتا ہے. چلیں اگین یہ ساری باتیں تو وہی ہیں نا کہ آپ، میں سوری اس پہ میں اگری نہیں کرتی آپ سے، تو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن وہی جسٹیفیکیشن دینے والی بات ہے کہ جی یہ ہو گیا، یعنی ٹائر پنچر ہو گیا تو میں لیٹ ہو گیا، تو مسئلہ ہو گیا تو میں نے وعدہ پورا نہیں کیا. لیکن چلیں اس بات کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ ٹھیک ٹھاک. میں لبنہ آپ سے بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر. آپ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. آپ نے ابھی جس ٹاپک پہ بات کی میوزک کے حوالے سے، میں اسی سلسلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی. ہو سکتا ہے یہ بات شاید لوگوں کو پسند آیا نہ آئے، لیکن آپ نے جو ایک انفلوئنس کی بات کی کہ جس طرح کا میوزک سننا چاہیے اور نہیں سننا چاہیے، اگر بات کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں جو ایک انفیریئر قسم کا کمپلیکس ہماری ینگ جنریشن کے اندر، خاص طور سے پڑوسی ممالک کے میوزک کو لے کے جس طرح کا ایک اشتعال قسم کا ہے لوگوں کے اندر، تو وہ کیا ہماری سوسائٹی میں ان کی اپنی لائف کے اوپر، ہمارے سوسائٹی کے اوپر کیا امپیکٹ کر رہا ہے، اور کیا اس کو اسی طرح جاری رہنا چاہیے، یا ان کی زندگی میں اس سے کیا بہتری آ رہی ہے، یا کیا آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات کا مطلب کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا لبنہ صاحبہ. ذرا ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ کہاں؟ میں نعیمہ بات کر رہی ہوں. جی نعیمہ. جی نعیمہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف میں جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کے بچوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیا وہ اثرات بڑے ہونے تک رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لڑکیوں کو، اور وہ انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو ان لڑکیوں پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی آپ یہ بھی بتائیے گا. سر السلام علیکم. میں آپ کو سلام کرنا بھول گئی. وعلیکم السلام. چلیں تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگین بڑے سارے ایک شاخیں کھلتی جا رہی ہے ایک چیز کی. لیکن لبنہ صاحبہ نے جو بات کی، آج کل تو یہ مجھے جو فیل ہوتا ہے، اٹ از مائی فیلنگ، کہ ہمیشہ کمزور ذہن یا انفیورٹی کمپلیکس کے لوگ زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں.
فار ایگزامپل ہم اگر آج کل دیکھیں تو جو گھریلو عورتیں ہیں, جو اگر آپ ان کے مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ ڈونٹ مائنڈ دیٹ, بٹ وین یو لک ایٹ دیم سو یو ول سی اولڈ ایج وومن ایٹ دی ایج آف 28 ہیونگ کڈز اراؤنڈ اینڈ ڈوئنگ نتھنگ. ٹھیک ہے, ہاؤس وائف ہے, ڈوئنگ نتھنگ, ویٹ پٹ آن ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, سارے مسئلے. ٹھیک ہے, اور نہ ان کے پاس سے کبھی خوشبو نہیں آئے گی آپ کو, ان کے پاس سے کبھی خوبصورتی نہیں آئے گی. اب when they do watch the Indian dramas and they see women wearing sarees in the home and putting makeup on their faces and the husband comes in, so they get really influenced by it. So what do you think why it happens? دیکھیں پہلی تو چیز یہ نا کہ انہوں نے جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اور آپ کا نیبرہڈ بھی بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے, رائٹ نا. اب وہ میاں صبح کام پہ چلا گیا, اب پڑوسن آ گئی, اب وہ بھی ویسی ہے, تو انفلوئنس کیا ہو رہا ہے, نیگیٹو انفلوئنس ہو رہی ہے نا. کوئی آپ کو موٹیویٹ نہیں کر رہا کہ بھائی اپنا خیال رکھو, کپڑے چینج کرو, ہسبینڈ آئے تو گھر کے اندر ہو, اچھا وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو ڈرامے دیکھتی ہے, دیکھیں اس میں ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے, میڈیا کا کئی جگہ پازیٹیو پہلو بھی ہے. اب یہ ڈرامے میں دی اونلی نیگیٹو پارٹ از ٹو مچ ٹائم از اسپینڈ. ٹھیک ہے, مگر اگر کسی ڈرامے کو دیکھ کر وہ موٹیویٹ ہوتی ہے, انفلوئنس ہوتی ہے کہ چلے میں بھی اپنا خیال رکھوں, اپنے اسکن کا خیال رکھوں, اپنے بالوں ناخن کا خیال رکھوں, اچھے کپڑے پہنوں, مہنگے نہیں اچھے کپڑے پہنوں, تو ڈیفینیٹلی پازیٹیو انفلوئنس میڈیا کا ہے. سچی بات ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, میں کچھ ایسے میرے کپڑے جو میں سنڈے مارکیٹ سے لے کے سلواتی ہوں اور بالکل مہنگے نہیں ہوتے اور وہ بہت سستے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی مجھے ایسا فیل ڈیزائننگ کیسے کرتی ہے, ہاں مطلب وہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ مطلب میں لیتی 60 روپے کا کپڑا ہوں, جب سلتا ہے تو پھر اچھا لگتا ہے. تو آپ ضروری نہیں صرف مہنگے کپڑے پہنیں, یو کین ویئر اینی تھنگ یو وانٹ اینڈ یو لو. اب ڈونٹ جج می فار سنڈے مارکیٹ, سنڈے مارکیٹ از اے گڈ پلیس. اچھا جی, دوسرا سوال یہ تھا کہ ثاقب صاحب ہے لاہور سے, لاہور کی کالج ہو سکتا ہے. السلام علیکم ثاقب صاحب, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. یار پہلے اگر آپ نے لاہور سے بات کی تو لاہوری والی آواز بھی تو نکالے نا, اس طرح کر کے بات کریں, زور سے بات کریں. بتائیے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. کریں جوش و خروش سے کریں. جی السلام علیکم. فرمائیے ثاقب. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا, میں نے آپ کے ایک پروگرام میں بک کا نام سنا تھا دی سیکریٹ. ہاں ہاں. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہی ہونے لگ جاتی ہے. وہ ایگزامپل دیتا ہے کہ فرض کریں آپ جس طرح کے آپ پارکنگ کرنا چاہ رہے ہیں کسی جگہ جانے سے پہلے اگر یہ سوچ لو ٹھیک ہے کہ مجھے جگہ مل جائے گی, ٹھیک ہے, تو آپ موسٹ آف دا ٹائم آپ کو مل جاتی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کے لیے ثاقب آپ آن لائن, آپ کا ویسے میں نے نام ڈال دیا دونوں ورک شاپس کے لیے. اگر بائی لکی بائی اینی چانس آپ 4 ڈائمینشن کی ورک شاپ میں کرتے ہو تو اس میں کریٹو ویژولائزیشن سمجھائی جاتی ہے پوری. لیکن اگر آپ کو نہیں ملتا واؤچر تو ہمارا ویڈیو ہے کریٹو ویژولائزیشن کا, یوٹیوب پہ بھی ہے, فیس بک پیج پہ بھی ہے, جوائن کریں. وہاں پہ اس پروگرام میں پوری چیزیں ڈسکرائب کر دی گئی کہ کس طرح کام کرتا ہے. دس از انادر ٹاپک. اچھا کیا کچھ بول رہے تھے آپ لوگ؟ اچھا کریٹو ویژولائزیشن پہ بھی ہم 3 دن پروگرام کر لیں گے. نہیں کر چکے ہیں ایک دفعہ پروگرام, کر چکے ہیں ہم ایک دفعہ پروگرام. اچھا مجھے بات بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جو ہسبینڈ اور وائف کی, ابھی میرے پاس ریسنٹلی کیس آیا تھا کہ ہسبینڈ وائف بچپن میں لڑے اور ایک بچہ ہے یا ایک بچی ہے, اس کا بالکل ہی شیٹرڈ ہو چکا ہے, وہ لونلی ہو گیا ہے. اب اس کو کسی ریلیشن شپ پہ ٹرسٹ نہیں, تو کسی ہسبینڈ یا وائف یا گھر میں کسی کی لڑائی بچوں پہ کتنا انفلوئنس کرتی ہے؟ بہت بہت برا انفلوئنس کرتی ہے. یہ تو مطلب کوئی, یہ تو راکٹ سائنس ہے نہیں, سمپل سی چیز ہے. ماں باپ کا بچوں کے سامنے لڑنا, وہ بھی اونچی آواز میں لڑنا. ایک چیز تو بچہ یہ ٹرسٹ نہ کرنا, یعنی شک کرنا, وہم کرنا اور ٹرسٹ نہ کرنا سیکھتا ہے, کیونکہ باپ نے ماں کو نہیں کیا, ماں نے باپ کو نہیں کیا. پھر ان کے درمیان جو ڈائلاگس چلتے ہیں ان ڈائلاگس کو دیکھتے ہیں, باڈی لینگویج دیکھتے ہیں, اور بچے کے اندر بہت سارے نیگیٹو انفلوئنسز پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اپنے فیوچر کے اندر یہ پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے. جو لڑکیاں ریجیکٹ, آج کل تو بڑا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا جی, آپ جائیں ایک ساتھ 12 لڑکیاں دیکھیں. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آپ, میں ایک شو پہ بھی تھی تو وہاں بھی میں نے بات ضرور کی تھی کہ پہلے زمانے میں تھا خاندانوں کے ساتھ آپ کرتے تھے کہ چلو ایک لڑکی ہے بہت دنوں سے نظر میں اور جا کے کر لیا آپ نے. اب تو جی شادی والیاں آپ کو 12 لڑکیاں دکھاتی ہیں اور ان 12 مٹھائیوں میں سے جو چاہیے وہ کھا لو, تم نہیں پسند آتی باقیوں کو چھوڑو. البم جیسے البم دکھایا. تو واٹ از دا انفلوئنس آف اے ریجیکشن ٹو اے گرل؟ لڑکی کو جب ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں, اور یہ بڑا عجیب سا سوال ہے. اب وہ سوال کے جواب کی تلاش میں وہ اپنے اندر دیکھتی ہے, تو ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں, مجھ میں بھی, عروج میں, سب میں, اسے وہ خامیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں, اور وہ خامیاں کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریجیکٹ کیا, کمپلیکس میں آ جاتی ہے. کمپلیکس میں آتی ہے. مسز شاہد صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں عروجہ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں مسز شاہد؟ اللہ کا شکر. سر آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو.
سر ایک چیز یہ پوچھتی ہیں کہ سوالات تو بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم زیادہ حساس ہوتے ہیں یا دوسروں کی شخصیت اتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہے جس کے زیر اثر ہم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں اس کو ہم ایک سوال میرا یہ ہے. دوسرا یہ کہ آج کل جیسے ہم لوگ تو تھوڑے میچیور ہیں اور تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اپنے تجربے سے اور اس سے, تو ہم اتنا انفلوئنس نہیں ہوتے, اگر ہو بھی جاتے ہیں تو باہر نکل آتے ہیں جلدی. لیکن بچوں کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میڈیا کے ذریعے جو وہ انفلوئنس ہو رہا ہے, مار دھاڑ, ڈسٹرکشن والی پکچرز, ان پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور اس سے ان کو کس طرح باہر نکالا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. بیبی بھی ٹائم کم ہے تھوڑا سا. اچھا جو پہلی کال, جو ان کا پہلا سوال تھا کہ یا ہم حساس زیادہ ہوتے ہیں یا دوسرا زیادہ اسٹرانگر پرسنالٹی رکھتا ہے, what do you say؟ یہ نہیں کہہ سکتے, وہ تو کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن مجھے جو فیل ہوتا ہے اس کا جواب جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کی جو ڈیزائرز ہیں, جس طرح آپ نے کل سمجھایا, وہ جو آپ کی کمزور ڈیزائرز ہوتی ہیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے بندے میں وہ چیز ہے, تو آپ ان ڈیزائرز پہ انفلوئنس ہوتے ہو. کوئی نہ زیادہ حساس ہوتا ہے نہ ہی کوئی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. what do you say؟ اسپیسیفک ہو سکتا ہے, کوئی شخص اسپیسیفکلی ہو تو ہم دیکھیں کہ اس کے ویکر, اس کی پرسنالٹی کا ویکر پارٹ کون سا ہے. جہاں اس کی ذات نامکمل ہے, جو خواہشات زندگی میں اس کی پوری نہیں ہوئی, وہ کہیں سے اس کو نظر آئے گی پوری ہوتے ہوئی, تو اس سے انفلوئنس ہوگا. ورنہ اگر کوئی شخص, میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اور کوئی مجھے سامنے کھانا آفر کرے, تو I will not have it, I will not be influenced. Why? Because I am full. تو یہ تو ڈیفینیٹلی کیس پہ صحیح کہا انہوں نے, کیس پہ کیس ڈیپینڈ کرتا ہے. آج یہ لوگ سموسے کھا رہے تو اتنا انفلوئنس ہوئی میں اس وقت, اللہ معاف کر, اتنا کہ میں نے کہا میں ایک چکھ لیتی ہوں کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا نہیں, you know you people eat in front of me, you don't people realize that I get influenced. دیکھیں تمہارا کا جو پارٹ فل ہے نا, جو اس میں بڑی اسٹرینتھ ہے, وہ یہ ہے کہ تمہاری ایک ڈٹرمنیشن ہے کہ یہ تمہارا گول ہے. جو خالی تمہارا پیٹ رہتا ہے وہ سموسے دیکھتا ہے, مگر وہ پارٹ اتنا فل ہے تمہاری کمٹمنٹ کہ وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے, انفلوئنس نہیں ہونے دیتا. وہ کمٹمنٹ جو اسٹرانگر بیسس پہ ہے تو ہے, لیکن ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. کبھی اس پہ ہم ایک پروگرام کریں گے میری کمٹمنٹس پہ اور میری خواہشات پہ, اور وہ قسم سے 4 ہفتوں سے کم کا نہیں ہوگا. اچھا جی یہ بتائیں کہ یہ, اچھا اب ہم مس ان کی جو بھی کال تھی, جو انہوں نے بات کی کہ بچوں پہ کیسا انفلوئنس ہوتا ہے اور بچوں کو کیا کرنا چاہیے, ہم نے ایک اگین یہ جو آپ کے سارے سوالات ہیں ہم نے بچوں کے اوپر بھی ایک شو کر چکے ہیں, اس میں ہم نے بتایا کہ بچوں کا مائنڈ کتنا حساس ہوتا ہے, کس طرح انفلوئنس ہوتا ہے. لیکن اس کو ڈسکس کرتے جا رہے ہیں, چھوٹی سی بریک اب کہیں مزے گا. ڈاکٹر معیز لاؤنج, پہلے ہسبینڈ اور وائف کی بات ہو رہی تھی, اب بچوں کی بات کریں گے, تو کیپ واچنگ.